चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो काबुल के अंदर आज एक बड़ी महफ़िल जो है वो सजा रहे हैं। और ये आपको याद रखूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को मैनेज करने का जो तरीक़ाकार ढूँढा है वो ये है, वो है चाइना। एक तो चाइना, दूसरा अफ़गानिस्तान को बेसिकली छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स या ट्राइलैटरल्स के अंदर लेके आया जाए और अफ़गानिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क बनाया जाए। अफ़गानिस्तान जो है, उसने क्या किया? उसने अभी तक टीटीपी को जो है वो पनाह दे के रखी हुई है। अभी तक टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है, जो हर रोज़ पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद करते हैं, हर रोज़। ये बेसिकली ये जो ट्राइलैटरल हो रहा है, इस्लामाबाद में शुरू हुआ था 2023 में, फिर बीजिंग में 2025 में, लेकिन अभी तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिले। वो रिज़ल्ट जिसमें हम अफ़गान तालिबान को फ़ोर्स कर सकें कि भाई साहब आप हमें बताओ, हमें क्या करना है? जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो काबुल के अंदर आज एक बड़ी महफ़िल जो है वो सजा रहे हैं। और ये आपको याद रखूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को मैनेज करने का जो तरीक़ाकार ढूँढा है वो ये है, वो है चाइना। एक तो चाइना, दूसरा अफ़गानिस्तान को बेसिकली छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स या ट्राइलैटरल्स के अंदर लेके आया जाए और अफ़गानिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क बनाया जाए। बात समझ रहे हैं आप? अब होता क्या है? होती सीधी-सी एक बात है कि जनाब अफ़गानिस्तान जो है, उसने क्या किया? उसने अभी तक टीटीपी को जो है वो पनाह दे के रखी हुई है। अभी तक टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है, जो हर रोज़ पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद करते हैं। हर रोज़ पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद करते हैं, डेली बुनियादों के ऊपर। अब हुआ क्या है? अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एक प्लेटफ़ॉर्म रखा, पाकिस्तान, ईरान और क्या नाम है उसका, अफ़गानिस्तान एक प्लेटफ़ॉर्म रखा, ठीक है? तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म तो उन्होंने रखे, ठीक है जी। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जब अब वांग जी के पास पहले हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कुछ अर्सा पहले गए। अब वही और सागदार आ रहे हैं अफ़गानिस्तान, अब वांग जी इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। ये बेसिकली ये जो ट्राइलैटरल हो रहा है, इस ट्राइलैटरल की अहमियत ये है कि ये बेसिकली आप समझ लें कि इस्लामाबाद में शुरू हुआ था 2023 में, फिर बीजिंग में 2025 में, लेकिन अभी तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिले। वो रिज़ल्ट जिसमें हम अफ़गान तालिबान को फ़ोर्स कर सकें कि भाई साहब आप हमें बताओ, हमें क्या करना है? वो रिज़ल्ट नहीं मिले। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं आपको बात बताऊँ। और ये 7th ट्राइलैटरल है भारत और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच में। और ये अब देखते ये हैं कि ये जो कोर फ्रेमवर्क है इसका, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, सिक्योरिटी होता है, कनेक्टिविटी होता है, ह्यूमैनिटेरियन प्रायोरिटीज़। सिक्योरिटी जो है वो हमारा कंसर्न है, कनेक्टिविटी इंडिया ऑफ चाइना का इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन प्रायोरिटीज़ अफ़गानिस्तान का इंटरेस्ट है। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा-सा वो बताऊँ, ऑल द सिक्योरिटीज़ एवरीबॉडीज़ प्रायोरिटी, बस बिकॉज़ हमारी सिक्योरिटीज़ को ये ब्रीच करते हैं या टीटीपी को पनाह देते हैं अफ़गानिस्तान वाले जो हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा मसला रहता है हर वक़्त। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और चाइना इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि चाइना इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मीडिएटर है। चाइना हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो सारे के सारे जो बायलैटरल मामलात ख़राब थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, उसको उन्होंने हेल्प आउट किया ताकि चीज़ें थोड़ी डी-एस्केलेट हों। इसी वजह से तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको एम्बेसडर लेवल पे लेके गए थे जब चाइना में मुलाकात हुई थी। तो पहले एक, और हमने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बड़े सख्त हैं। वो आर्मी चीफ जो है ना, उसने कहा है कि भाई एक पाकिस्तानी का खून पूरे अफ़गानिस्तान से मुकद्दम है। ठीक है जी। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना पड़ेगा कि भैया ये क्या इनको उन्होंने कहा हुआ है।
پاکستان نے بڑی سخت لائن جو ہے وہ لی ہے اس حوالے سے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو مروائیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لوگوں کو سارا کچھ کریں اور ہم آپ کو اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیں. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی. اب لیٹس سی اس میں نکلتا کیا ہے. وہ جسے کہیں گے نا ایک سوائے اس کے کہ ایک لانگ ٹرم ایک اسٹرگل ہے ہماری ایک لانگ ٹرم اسٹرگل ہے اگینسٹ افغان طالبان کہ بھائی بس کرو. اوپر سے چائنیز کو سی پیک کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کی سینچریز جو ہیں وہ وہ ٹی ٹی پی القاعدہ کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے، وہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے ساتھ بھی مل کے جہاں پہ اس کو موقع ملتا کرتا ہے. چائنیز نیشنلز کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اب ہم چائنیز کو یہ بتا کر تنگ آ گئے ہیں، لیکن چائنیز لمبا چوڑا ٹی ٹی پی یا ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. ان کو پتہ ہے جس دن ہم نے ایکشن لینا شروع کیا ہمارے خلاف مسئلہ بن جائے گا. سو یہ اس چیز کی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک چیلنج رہتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے لیے ملیٹنسی از امپورٹنٹ. ان کو اوگر سیکیورٹی، اوگر پروونس جو ہے اور ان کی ساری جو کنیکٹیوٹی ہے اس سے متاثر ہو سکتی ہے. اب میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، افغان طالبان اور یہ سارا کر رہے ہیں، تو گڈ کہ ایٹ لیسٹ چائنا جو ہے اس کو تھوڑی رسپانسبلٹی بھی دکھانی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ چائنا جو ہے نا از ناٹ دیٹ ایک ریلکٹنٹ پاور ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ ریلکٹنٹ پاور اس لیے ہے بیکاز وہ اپنے حساب سے ٹھیک سوچ رہے ہیں دیٹ وی شوڈ موو سلولی، we should not get into the already یہ جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں اس میں ہمیں آ کے اپنی ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. they have that point. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹ دا کاسٹ آف ادرس they want کہ جی ہمارے مسئلے سالو ہوں، ہمیں صرف اکانومی سے غرض ہے. اور وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے. جیسے بلوچستان میں چیزیں خراب ہوئیں، ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ بڑھ سکتی ہے. تو بلوچستان میں اتنے چائنیز مارے گئے یا پاکستان میں مارے گئے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی یہ افغانستان کیا کر رہا ہے. انڈیا کو تو خیر انہوں نے کبھی نام ہی نہیں نہ لیا، لیکن انڈیا افغانستان کے ساتھ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پاکستان کو کہتے رہے کہ تم مینیج کرو بھائی، تمہاری یہ وہ پوزیشن ہے. سو یہ جو ٹرائلیٹرل فارمیٹ ہے، چائنا جو ہے وہ ایز اے مین آپ سمجھ لیں از پلئنگ اے رول آف اے گارنٹر، ٹھیک ہے جی. پلئنگ اے رول آف این ایلڈر بردر، playing a role that can encourage other countries for connectivity. ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، آئے ٹیبل پہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی. سو یہ پاکستان نے بیسیکلی یہ فریم ورک جو بنایا ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ فریم ورک ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ اس فریم ورک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ آپ کو لانگ ٹرم میں پاکستان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ کیسے افغان طالبان کو جو ہے وہ کیا جائے، ان کو انگیج کیا جائے. تو یہ بھی ایک فریم ورک مجھے نظر آتا ہے کہ ان کو انگیج کرنا بھی ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے. کیونکہ افغان طالبان نہ تو وہ اپنی مانتے ہیں، نہ وہ کسی کی مانتے ہیں، نہ ان کو کسی کی پرواہ ہے، نہ ان کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بس اپنی دنیا میں رہتے ہیں. گو کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں، نہیں تو ترسوں، ٹھیک ہے، اور چیزیں مینج کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنے وہاں پہ اندر بھی لڑائی ہے بیسیکلی افغانستان کے اندر. اور وہ لڑائی کس شکل میں ہے کہ کچھ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، یہ نہ کریں. اور کچھ ایسے وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو چھوڑ دیا، اس کے خلاف ہم نے فتوے دے دیے جو کہ کچھ انہوں نے دیے ہیں ریسنٹلی، تو یہ ہمارے خلاف شروع ہو جائیں گے اور یہ اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے ساتھ مل کے ہمیں ٹارگٹ کریں گے. ہمیں اب افغانستان میں سکون ہے، پاکستان میں جنگ ہے، اور ہم ابھی تک خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. کچھ ہم نے حملے کی ہیں پولے افغانستان کے اندر، کوئی ڈرون سے اڑائے، کوئی اسٹرائک کی ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلا جائے، الرٹ کیا ہے افغان طالبان کو کہ بھائی ایسے نہ کرو، ٹھیک ہے. لیکن جس پہ انڈیا ریسکیو کیا تھا افغان طالبان کو کہ کیوں پاکستان جو ہے نا کر رہا ہے. انڈیا نے اگلے دن میانمار میں، بائی دا وے آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو ریبلز ہیں ان پہ ڈرونز مارے ہیں، تو پاکستان نے جب کیا انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کریں، آپ کے بندے شہید ہو رہے ہیں، آپ نہ کچھ کیجیے گا، ٹھیک ہے.
ہمیں جب کرنا پڑے تو ہم میانمار میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری بات ہے، وہ انڈیا کے میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جیسوال صاحب کہتے ہیں کہ جی وی لکڈ ایٹ دی وہ کیا اسے بولتے ہیں جو ہوتی ہے یار میڈیا رپورٹس کہ سویلینز اینڈ چلڈرن اینڈ وومن ہیو بین ٹارگیٹڈ بائی دا پاکستانی اسٹرائکس، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چلتا ہے۔ انڈیا ظاہری بات ہے سمجھتا ہے کہ پوسٹ اشرف غنی افغانستان کے اندر وہ اپنا انفلوئنس کیسے لے کے آئے گا، تو انہوں نے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر لی ہے، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ ہمارے فائدے میں رہے گی، اینڈ دے آر ورکنگ آن دس، لیٹس سی کس حد تک وہ کامیاب ہوتے